ملنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسروں کے درمیان محبت قائم ہو۔ اب نئی نسل پوچھ رہی ہے کہ 70 سال کے بعد کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم نے اب الزام تراشی نہیں کرنی۔ اگر الیکٹریسٹی نہیں آ رہی تو الیکٹریسٹی لینی ہے، چھین کر لینی ہے۔ ہم نے ارباب اختیار کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ سندھ میں بسنے والے سندھی اور اردو بولنے والے آپس میں بھائی ہیں۔ سندھ میں پرماننٹ جو بھی مستقل سندھ کے شہری ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے ڈیکیڈز کا۔ ہم سب کو مل کے آواز بلند کرنی ہے سندھ کے تمام لوگوں کے لیے۔ میں گورنر صاحب سے ابھی یہ بھی گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سندھ میں جتنی بھی مائنارٹیز ہیں، سندھ کی اقلیتوں کے لیے، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے پارسی بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ان کی بھی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت آواز بنے۔ سندھ کی خواتین کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کا اغوا، بچیوں کا فورسڈ کنورژن، بچیوں کی جبری شادی، قبائلی جرگہ سسٹم، کاروکاری، وٹا سٹا، بدو، ان تمام چیزوں پر پالیسی بنائی جائے اور سندھ اسمبلی کو گورنر صاحب کہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں، آصف علی زرداری صاحب سے مل کر، ابھی ان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب سے ملیں، آصف زرداری صاحب سے ملیں، پیر صاحب پگارا سے ملیں، ان تمام لوگوں سے یہ کہیں کہ سندھ کو، سندھ کے عام کسانوں اور مزدوروں کے لیے، سندھ کی خواتین کے لیے، سندھ کی اقلیتوں کے لیے اور سندھ کے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی سرزمین بنائیں جو پاکستان کے 90% وسائل رکھتی ہے، اس سرزمین کے لوگ خوشحال ہوں۔ میں ایاز لطیف بلیجو صاحب کے پاس ان کی رہائش گاہ حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں ایاز بھائی نے کی ہیں، میں ابھی یہ ان کو بتا رہا تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب بھی یہاں بیٹھ کر گئے، گورنر اسماعیل بھی بیٹھ کر گئے۔ میں نے کہا پھر تھوڑے دن بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہاں گورنر سندھ کامران پسوری بھی بیٹھ کر گئے، لیکن جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا اور میں کچھ کروں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ کہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا وہ بات نہ سن لی ہو کہ انہوں نے کہا سندھ میں ایک مولا جٹ آ گیا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی دی۔ باتیں تو کم و بیش وہی ہیں جو ہم سب ہجرت کے بعد سے آج تک سن رہے ہیں، مسائل بھی وہی ہیں اور میرے خیال سے بڑھ گئے ہیں۔ سندھ میں رہنے والا ہر مظلوم سندھی بھائی اسی طرح سے پریشان ہے جس طرح پورا پاکستان پریشان ہے، لیکن ہمیں ان سب باتوں کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے وقت ضائع کیا الزام تراشیوں میں۔ ہم سب کا وہی منشور ہے سیاسی پارٹیوں کا جو کہ ایاز بھائی نے بتایا، صرف فرق ہے اس پر عمل کرنے کا، اس کی ارادہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا 12 ربیع الاول والے دن، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایک کام جو اس کے لیے میں نکلا ہوں اور اسی وجہ سے آج شاید میں ایاز بھائی کے پاس ہوں، اور وہ پہلا کام یہ میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر سکیں، ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ ہم جس طرح سیلاب میں بہہ گئے اسی طرح ہم لوگوں سے دوریوں میں بھی دور ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور بہہ گئے ایک دوسرے سے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کی صحیح بات بھی نہیں سنتے، اور ہم لوگوں کے مسائل چھوڑ کے یا ہمارے پاس جو اللہ نے وسائل دیے ان کو بھی چھوڑ کے ہم صرف ایک دوسرے پر تنقید میں لگ چکے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ چکے ہیں، اور ہم یہ بھول گئے کہ ان سب چیزوں میں جو چیز مائنس ہو گئی ہے وہ عوام کے وہ مسائل ہیں جس کو شاید ہم حل کرنے نکلے تھے، لیکن ہم ذاتی مسائلوں اور ذاتی تنقید میں پھنس چکے ہیں۔ ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا مدد کرنے کے لیے۔ 60 سالوں میں سوائے تنقید کے ملا کیا ہے صوبے کو؟ سندھ صوفیاؤں کی دھرتی، آج جس شہر میں بیٹھا ہوں حیدرآباد، تاریخی شہر ہے، کیا کمی ہے اس شہر میں؟ لیکن آج بھی ہم بنیادی مسائل کا شکار ہیں اور ان کے حل کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا ایاز بھائی سے، اندر یہ بات میں نے کی، میں نے کہا سیاسی نظام تو بدلا جا سکتا ہے
کبھی عمران خان، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، لیکن ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے جو آزادی کے بعد سے آج تک ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ نظام تبھی بدلا جا سکتا ہے جب ہم سب ایک پیج پر ہوں۔ آج جس حالات سے، جن معاشی حالات سے ملک گزر رہا ہے، ہم اپنی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہا ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، تاجر برادری کے پاس جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں تمام میڈیا ہاؤسز میں بھی جاؤں گا، کیونکہ میڈیا کا کردار ہم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اویئرنیس آپ نے دینی ہے، مسائل آپ نے اجاگر کرنے ہیں، اور جب آپ مسائل کو اٹھائیں گے تو کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اس کا حل نہ کرے۔ تو ہم سب کو مل جل کر آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم نے یہاں سے آ کے اپنے پاس محفوظ کی ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں تمام مثبت باتیں اس پر عمل درآمد کی میں اپنی پوری کوشش کروں گا، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے منسلک ہوں، چاہے سندھ گورنمنٹ سے ہوں۔